हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान इकबाल और बड़े ही अरसे के बाद हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का जो वीलॉग है वो ये है कि मुझे तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मलेशिया आए हुए, और मैं अपनी पीजी की क्लास भी अटेंड कर चुका हूँ। आज और कल एक जॉब फेयर हो रहा है कोलालंपुर में, हम वो अटेंड करने के लिए आए। और मुझे आज के दिन ज्वाइन किया है डॉक्टर कुमार ने। ये मेरे साथी हैं। इज़ ऑल्सो डूइंग PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइबर जाया। ये हेल्थ के प्रोफेशनल हैं। और आज हम दोनों बात करने के लिए जा रहे हैं कि आज की जॉब फेयर के पहले दिन हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हमारी क्या फाइंडिंग थी। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कुमार से कि हम ये पूछने के लिए जा रहे हैं कि उनका आज का दिन जॉब फेयर पे कैसा गुजरा। थैंक यू वेरी मच एहसान साहब, आपने ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए, और इससे ऑफ कोर्स लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा मैसेज प्रैक्टिकली हमने ग्राउंड पे क्या देखा, और उससे लोगों को ऑफ कोर्स जो लोग हमने देखे यहाँ पे उनको बड़ा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी नेशनल बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज़ आई हुई थी, जो कॉर्पोरेट की भी थी और कोई इंडिविजुअल बेस्ड भी थी। उन्होंने बहुत अच्छी सी एक उनका जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, जिसमें इन्होंने प्रॉपर हर जहाँ पे जब स्टॉल पे हम जा रहे थे तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन थी जो वैकेंसीज़। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लोगों को, मैं इतने बड़े क्राउड में ये डिसाइड करने में कि व्हाट दे हैव टू डिस्कस फॉर दैट। तो रीज़न क्या हो जिस पे वो डिस्कस करें, तो उसके लिए एक लिस्ट दी हुई थी। और अगर उनके पास अच्छी बात ये थी, दे आर वेरी वो एडवांसमेंट जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली है, तो उन्होंने एक लिंक जनरेट किया हुआ था जिससे इजीली हर कोई अपनी CVs, रिज्यूम्स, प्रोफाइल्स वो सबमिट करवा सक रहे थे, जिसमें कोई क्राउड की परेशानी लोगों को नहीं हो रही थी। और इसमें अच्छी बात ये थी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी या तो जिसमें आयरन गैस के भी थे, जिसमें जो इंडिविजुअल बेसिस पे थे एंटरप्रेन्योर थे वो भी यहाँ पे बहुत सारे थे, जैसे कॉफ़ी के थे, जैसे कि कोई ड्राइंग के थे, टीचर्स थे, स्कूल बेस थे। और इसी लिहाज से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑयल एंड गैस की बहुत ज़्यादा थी ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा बैंकर के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पे। सिंपल ये जॉब फेयर नहीं था, इसमें इंटर्नशिप भी जो है एक इन्होंने फैसिलिटेट कर रहे थे लोगों को, जो इंटर्नशिप भी दें जिसके स्किल बढ़ें लोगों के। तो दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू या फ्रेशर एज वेल एज जो लोग फ्रेशर थे उनके लिए भी ये बड़ा फ़ायदा होता है इससे। और जॉब सीकर जो थे उनके लिए एक सिंगल यूनिट मल्टी ऑप्शन यहाँ पे दो। ओवरऑल ये बहुत अच्छा था और ऑर्गेनाइज था। इतना सारा क्राउड, लेकिन nobody was confused, nobody was here and there for searching here that. Thank you very much. डॉक्टर साहब ने जो बात की है उससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हैसल थी वो हमें फ़ील नहीं हुई। हमने बहुत सारे अपने रेज्यूमेस जो थे वो प्रिंट करवाए, कवर लेटर प्रिंट करवाए। हम तो मुकम्मल तैयार हो गए थे कि हम देते फिरेंगे, लोग हमसे मांगेंगे, हम उनको देते फिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 बातें और करना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर हमें डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सी मल्टीनेशनल्स आई थी, और बहुत सारी नहीं थी, फ्यू थी। मैं यहाँ पर एक्सपोर्टर्स देखना चाह रहा था बहुत सारे, जो कि मुझे नज़र नहीं आए। यानी कि आप देखें यहाँ पे मल्टीनेशनल हमें इस तरह नज़र आई कि हमें एक रिफाइनरी नज़र आई, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्रीज है वो नज़र आई, हमें यहाँ पर एक ताइवान की जो कंपनी है वो नज़र आई, हमने ये देखा कि एक हमें यूरोप की कंपनी हमें नज़र आई। बाकी यहाँ पे लोकल्स थे, लेकिन यहाँ पर हमें वो डाइवर्सिटी नज़र नहीं आई जो मैं देखना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आएंगे और यहाँ पर एक मैच होगा
لوکلس کا اور فارنرس کا جابس کے لیے. یہ ایک آپ سمجھیں کہ جو جاب فیئر تھا اٹ واز ہولی اینڈ سوللی فار دی لوکلس. یہاں پر فارنرس کے لیے سمجھیں کہ اپرچونیٹیز نہ ہونے کے برابر تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں نے جو ہے ایک سیشن اٹینڈ کیا. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے سیشن میں کیا کیا پوچھا اور ان کو جوابات کے ملے, پھر میں بات کروں گا. لیکن وہاں پر جانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک تو ہیسل فری جو ایکسپیرینس ہے وہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. مطلب ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ آپ نے جاب فیئر جو ہے یہ اٹینڈ کیا, آپ کو کوئی بھی ہیسل نہیں ہوئی. انہوں نے انٹائز کرنے کے لیے بہت سارے گفٹس رکھے ہوئے تھے, پانی پینے کے لیے, کھانے پینے کے لیے آپ کو گفٹ دے کے رکھے ہوئے تھے. آپ ان کی جا کے پیج کو فالو کریں, لنکڈ پروفائل کو فالو کریں, آپ ان کے سروس کو فل کریں, تو آپ بزی رہیں یہاں پہ. ہم لوگ یہاں پر آئے تقریباً 2 بجے اور اس وقت 7 بجنے والے. 5 گھنٹے کا واللہ پتہ بھی نہیں لگا اور ایسے گزر گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ٹیک آف دا ڈے. میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کو 30 سیکنڈس کے اندر بتائیں کہ ٹیک آف دا ڈے کیا ہے. بیسیکلی آپ کو اگر اپنے آپ کو یہاں پہ اسپیس بنانی ہے تو یو شوڈ ہیو اے انوویٹیو آئیڈیا, یو شوڈ ہیو اے انوویٹیو اسکل دیٹ مے میک اسپیس فار یو پیپل ان ملیشیا. ادروائز جو ہے یہ ایک جو لوکلس کے لیے ہوتا ہے, اور لوکل میں جو ہے وہ اتنی ایکسپرٹی ہے نہیں, لیکن ان کے جو لاز اینڈ آرڈر جو ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ باؤنڈ ہے. ان کے پاس ویزا نہیں ہوتے ہیں, ورک ویزا نہیں ہوتا ہے, اسٹے ویزا نہیں ہوتا, تو دیٹ از اے باؤنڈری. وہ آرگنائزیشن لیول کا ایشو نہیں ہے, وہ پالیسی کنٹری وائز وہ پالیسی کا ایشو ہے. تو یو ہیو اے انوویٹیو آئیڈیا, دے مے ایڈجسٹ یو پیپل. If you are somehow have the same skills like جو ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں, like the banker has no, but data management, analysis, like research based. So these are the innovations. If you have, you will of course be adjusted by any. وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں جس پہ آپ کو وہ ایڈجسٹ کریں. اچھا, میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں, مگر اس میں تھوڑا سا میں پارشلی ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں انوویٹیو کمپنیز نظر آئیں جو بلاک چین پہ کام کر رہی ہیں, جو کہ بی پی او بھی ایک انوویٹیو طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں. مگر یہاں پر انفارچونیٹلی ایک بھی رول جو تھا نہ ڈیٹا مینجمنٹ کے لیے تھا, نہ ڈیٹا انالیسس کے لیے تھا, نہ ریسرچ ایسوسیٹس کے لیے تھا. تو مجھے یہاں پر ایسے کوئی ریسرچ کمپنی, کوئی کنسلٹنگ کمپنی نظر ہی نہیں آئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. یہاں پر آپ کو جو جابس نظر آئی ہیں وہ زیادہ تر ایڈمنسٹریشن کے لیے ہیں, سیلز کے لیے ہیں. انشورنس کمپنیز کی بھرمار تھی جن کو ایجنٹس چاہیے تھے کمیشن بیس پہ کام کرنے کے لیے. یہاں پر آپ کو فنٹیکس نظر آئے جن کو سیلز کے ایجنٹس چاہیے تھے. یہاں پر آپ کو اسی طرح کی لوکل کمپنیز نظر آئی ہیں. اگین مجھے یہاں پر کوئی ایکسپورٹ کمپنی نظر نہیں آئی. مجھے یہاں پر کوئی انوویٹیو ایسی کمپنی نظر نہیں جو ملٹی نیشنل تھی, جیسے پی این جی, یونیلیور, مجھے ایک بھی نظر نہیں آئی اس طرح کی ملٹی نیشنل. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا. اب میں ڈاکٹر صاحب سے پھر پوچھتا ہوں, بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈس کے اندر بتائیں کہ فیوچر امپلیکیشن کیا ہے آج کے دن کو اٹینڈ کرنے کے بعد. دیکھیں, میرا سمپل آئیڈیا ہے, ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل یو ہیو دا اسکلس آف کنسلٹنسی, یو کین ورک آن لائن, یو ڈونٹ نیڈ آؤٹ ٹو وزٹ دیز تھنگس بیکاز دیر واز نو اے سنگل اسٹال فار ہیلتھ کیئر سروسز. وہ ریسرچ بیسڈ ہو, وہ یونیورسٹی بیسڈ ہو, وہ کوئی کارپوریٹ بیس ہو, وہ کوئی ہاسپٹل بیسڈ ہو. تو ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل میں صرف اتنا ایڈ کروں گا, لائک ٹیلی میڈیسن یو ہیو دا آئیڈیا, لائک ایویڈنس بیسڈ کنسلٹنسی یو ہیو دا آئیڈیا, لائک کوئی ٹریننگس آپ کروانا چاہیں یو ہیو دا آئیڈیا. لیکن ان کو یہاں پہ کہیں بھی میں نے نہیں پایا. تو دس از اے گیپ اینڈ دا ہیلتھ کیئر پروفیشنل کین ورک اینڈ کین بی اے پارٹ آف اینی آرگنائزیشن ایز ویل ایز اے پارٹ آف انڈیویجول. وہ آن لائن چیزیں کر سکتے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پر گیپ نظر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ملٹی نیشنلز ہیں اور بے تحاشا ہزاروں کمپنیز میں سے صرف چند یعنی کہ 60-70 کمپنیز ہمیں زیادہ سے زیادہ نظر آئی ہیں. یہاں پر میرے خیال سے شاید 100 کمپنیز بھی نہیں تھیں. تو یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس جاب فیئر کے اندر انٹری لیول پوزیشنز تھیں, تو جس کی وجہ سے آپ کو کمپنیز نظر نہیں آئیں.
میں یہاں پر بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیوچر امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کام کو ڈھونڈنا. کام کو ڈھونڈنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, پھر ایڈجسٹ ہونا اس سے بڑا چیلنج ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک ایسی اسکل لے کر آئیں یا اپنے ساتھ ایک ایسے لیوریج پلیٹ فارم لے کر آئیں جہاں پر یہاں پر آ کے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں اور یہاں اپنے کمانے کے طریقے آپ کے اپنے ہونے چاہیے, آپ یہاں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. یہ تو ٹیک آف دا ڈے بھی تھا اور فیوچر امپلیکیشن بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی. تو اب میں آخری ورڈز میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اور اس کو ہم ٹاک کو ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیوچر ایمبیشن جو بھی رکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یو ہو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, یہاں پر آنے سے پہلے بھی ڈیسیشن لینا ہے, یہاں پر رہتے ہوئے ڈیسیشن کرنا ہے, اپنے آپ کو مینوور کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے, لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر بہت کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کی زمین پہ بہت کچھ ہے, اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس کو کوشش کرنے کے لیے آپ نے مایوسی کو ترک کرنا ہے. یہی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, دیر از اے گیپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھے یہاں پر انالیٹکس کے لیے کچھ نظر نہیں آیا ابھی تک جتنا میں نے دیکھا, حالانکہ بہت کچھ ہے, جابس موجود ہیں, لیکن چونکہ آپ یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کر سکتے اس طرح ڈائریکٹلی. وہ جو بات کی بات ہے کہ وہ آپ کو بلاتے ہیں, انٹرویو ہوتا ہے, جاب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنی یونیورسٹی سے کنیکٹ رہنا ہے, آپ نے اپنی یونیورسٹی سے بات کرنی ہے کہ وہ آپ کے لیے اپرچونیٹی جنریٹ کرے. جس طرح یورپ کے اندر ہوتا ہے, امریکاز کے اندر ہوتا ہے, یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ شرم محسوس کرتی ہیں کہ ان کا جو گریجویٹ ہے وہ فارغ پھر رہے ہوں وہاں سے پڑھنے کے بعد. تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کو جو ہے اس کے ساتھ انگیج رکھنا ہے. چلیے یہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے, جانے کا وقت ہو گیا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, انشاءاللہ ایک اور ٹاک کے ساتھ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے. اب تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں. کیپ اسمائلنگ, بی چیری, سی یو گائز. تھینک یو.